آپ کی سنت ہے۔ یہ جو طریقہ ہمارے یہاں قربانی کا چلایا جا رہا ہے امت مسلمہ کے افراد میں، اس کو براہ راست نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ انہوں نے قربانیوں کا یہ سلسلہ شروع کیا اور ان کی قربانی کی یادگار کے طور پر پورے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہر سال عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس حال میں دی۔ دو تین مختصر واقعے سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں۔ ان کی تاریخ عراق کے ایک شہر قم سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے زمانے میں ان کے گھر میں بت پرستی ہوتی تھی، ان کے خاندان کے لوگ بت بناتے تھے۔ تاریخ سے یہ سب باتیں ثابت ہیں۔ نمرود سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو نمرود نے ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار کر دیا اور اس آگ سے ان کی حفاظت فرمائی۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے اعلان کیا کہ اے آگ ٹھنڈے ہو جا، سلامتی ہو جائے ابراہیم پر۔ یہ ان ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلی قربانی دینی پڑی اپنے بیٹے کو جدا ہونے کی، چھوڑنے کی۔ تاریخ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ان کے ہاں پہلا بیٹا ہوا حضرت اسماعیل کی شکل میں، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ سے۔ یہ تھے حضرت اسماعیل جو ان کے ہاں پیدا ہوئے۔ ابھی وہ دودھ پیتے بچے تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ بڑھاپے میں اگر کوئی اولاد ہو تو وہ اپنے ماں باپ کو کیسی محبوب، کیسی عزیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں محاورے ہیں، نور نظر اور نور بصر اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی اور آنکھوں کا نور، دل کا سرور، دل کا قرار۔ ایسی اولاد بڑھاپے کی اولاد ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں 80 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل کی شکل میں ایک بیٹا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لینا چاہا کہ ان کو اللہ سے زیادہ محبت ہے، اللہ نے چاہا کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ابراہیم یا اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو پہلا امتحان یہ لیا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ اپنے اس بیٹے کو، اس کی ماں کو ایک بے آب و گیا سرزمین پر، مکے کی اس زمین پر جہاں اس وقت تک کچھ بھی موجود نہیں تھا، وہاں چھوڑ کے آ جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ظاہر ہے وہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ انہوں نے اس اعلان کو جیسے سنا ویسے ہی عمل کیا۔ یہ قربانی کی تاریخ ہے کہ ایک نبی نے جس طرح سنا ویسے عمل کیا۔ حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل کو لیا اور مکے کی اس جگہ پر جہاں آپ کعبۃ اللہ ہے، جہاں صفا اور مروہ ہے، جہاں وہ ساری یادگاریں ہیں، وہاں لے جا کر انہوں نے چھوڑا اور ان سے کہا کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے اس بیٹے کو دونوں کو یہاں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں، تمہیں اب یہاں اکیلے رہنا ہے۔ اس سرزمین پر جس کے بارے میں اردو کے ایک شاعر نے کہا ہے، نہ اس میں پھول کھلتے ہیں، نہ اس میں گھاس اگتی ہے، نہ اس میں پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی وہ سرزمین جس سے آسمان اور زمین محبت کے ساتھ ملتے ہیں، اس سرزمین پر جہاں گھاس نہیں، جہاں پانی کا انتظام نہیں، جہاں رہائش کا کوئی مطلب ہی نہیں، وہاں ہم دونوں کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ہمیں، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ماں دونوں موجود ہیں۔ اب بیٹے کو پیاس لگتی ہے تو پانی کہاں سے آئے؟ ماں تو تھوڑا برداشت کر لیتی ہے لیکن بچے کا کیا کریں؟ تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں ایک طرف صفا کا پہاڑ، اس پر کبھی اڑتے جا رہی ہیں، بیٹے کی طرف بھی نظر پڑی رہے اور دور دور تک دیکھتے بھی رہے کہیں پانی کا انتظام ہے کیا۔ ایک پہاڑی پر چڑھ کر دور تک کہیں نظر آ جائے کہیں پانی ہے تو بچے کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ صفا پہ چڑھ کے جا رہی ہیں، پھر مروہ کی طرف چڑھ کے جا رہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ پر اس دوڑنے کو، حضرت حاجرہ کی اس کوشش کو ایسا قبول کیا کہ قیامت تک حج کے ارکان میں، حج کے اعمال میں اسے شامل کر دیا گیا۔ ہر حاجی وہاں جاتا ہے تو صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ لگاتا ہے۔ وہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ جا رہے ہیں، کبھی مروہ پہ جا رہے ہیں، اور بیٹے کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا تھا، انہیں ضائع نہیں کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے قدموں میں وہ جو پیر مار رہے، ایک چھوٹا سا بچہ پیر چلا رہا ہے، ان قدموں سے، ان پیروں سے اللہ نے وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا، پانی ابلنا شروع ہوا زمین میں۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا تو بھاگ کے آئیں، انہوں نے دیکھا کہ کہیں پانی ضائع نہ ہو جائے، ادھر ادھر پھیل نہ جائے، اس لیے اسے چاروں طرف سے مٹی، ریت وغیرہ لگا کے اسے روک دیا کہ یہ بہہ نہ جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے، پانی کل کو بھی کام آ جائے، صبح کو بھی کام آئے، شام کو بھی کام آئے، اس لیے اسے گھیر دیا اور کہا پانی سے ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ عربی میں جسے کہتے ہیں زم زم، مانے ٹھہر جاؤ، تو یہ ٹھہر جا جو انہوں نے کہا پانی کو، پانی وہیں ٹھہر گیا اتنے حصے میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بعد تقریباً 4000 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت حاجرہ اس دن اسے ٹھہرنے کو نہ کہتی اور اس کے چاروں طرف بند نہیں لگاتی تو یہ زمزم کا کنواں ساری دنیا کی پیاس بجھا دیتا، دنیا کے نہ جانے کس کس حصے تک اس کا پانی پہنچتا، لیکن اسے محدود کر دیا گیا، وہ زمزم کے نام سے وہ کنواں جاری ہوا۔ اللہ نے اس کے بدلے میں اس کا فیض اتنا عام کیا کہ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، زمزم کا کنواں وہیں کا وہیں ہے، اس کا سائز، اس کی لمبائی چوڑائی ویسی، لیکن پانی کا حال یہ ہے کہ تمام حاجی، تمام عمرہ کرنے والے لوگ سال بھر دنیا کے کونے کونے میں پانی ڈھو ڈھو کے لے جا رہے ہیں، اور زمزم کا پانی نہ کم ہونے پا رہا ہے، نہ اس کی کوالٹی میں کوئی کمی آئی، نہ اس کی مقدار میں کوئی کمی پیدا ہوئی، جیسا معیاری پانی پہلے تھا ویسے کا ویسا پانی۔ یہ زمزم کا کنواں تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے وہاں شروع ہوا تھا۔ اب وہاں زندگی کے آثار شروع ہوئے، جب پانی نکلا تو کچھ چرندے پرندے، جہاں پانی نہیں ہوتا ہے وہاں پرندے بھی نہیں ہوتے ہیں، ریگستان کے علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہے چاروں طرف دور دور تک، وہاں چڑیاں بھی نہیں اڑتی، پرندے بھی نظر نہیں آتے، اس لیے کہ پرندوں کو بھی پانی چاہیے، جب پانی نہیں ملے گا تو رہیں گے کیسے؟ اب وہاں پانی کا چشمہ نکلا تو دور دور سے اڑ کے کچھ پرندے آ کے دکھ گئے۔ اگلے دن ایک قبیلہ، ایک قافلہ تھا، پورا تجارت کا قافلہ جو شام کی طرف سے آ رہا تھا، تاریخ میں ہے اس کو بنی جرہم کا قبیلہ کہتے ہیں، وہ پورا ایک قبیلہ آ رہا تھا، پورا قافلہ موجود تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں آسمان پر کچھ پرندے نظر آ رہے ہیں۔ عرب لوگ پہچانتے تھے کہ جہاں پرندے ہوں وہاں پانی ضرور ہوتا ہے، راستے میں پانی کی ضرورت پڑتی تھی انہیں، ریگستانوں میں پانی ملتا نہیں تھا، تو انہوں نے آ کے دیکھا، وہاں تلاش کیا تو دیکھا ایک بیٹا ہے، اس کی ماں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں وہاں۔ انہیں احساس ہوا کہ ایک اچھا ٹھکانہ مل گیا ہے ہمیں، جہاں پانی کا انتظام ہے، جہاں راستہ گزرتا ہے، تجارت کام آ سکتی ہے، ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مکے کی آبادی وہاں سے شروع ہوتی ہے، مکہ مکرمہ اس دن سے آباد ہوتا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل ابراہیم کی پہلی قربانی تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو قبول فرمایا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں کے اس بیا بگیا سرزمین پر چھوڑ کر چلے آئے۔ یہ ایک قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اس کے بعد کی دوسری قربانی کا پھر تذکرہ ہے کہ بچہ بڑا ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، کہ جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تو دوسری بار یہی صورتحال پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ان کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے دیکھا کہ بیٹے سے بڑی محبت ہے حضرت ابراہیم کو، بڑھاپے کا سہارا، ایک اولاد، اس صورتحال میں بچہ کیسا خوشکن ہوگا،
دل کو کیسا سکون ملتا ہوگا، آنکھوں کو کیسا قرار ملتا ہوگا، کیسا سرور حاصل ہوتا ہوگا ان سے بیٹے سے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ان کا امتحان لینا چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ ایک بار پھر اعلان کیا گیا ان سے۔ اب کی یہ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، ہم سب خواب دیکھتے ہیں، ہمارے خواب وہ ہیں گمان، خیال، دن میں جو کیا سوچا وہی رات کو خواب میں دکھ گیا، لیکن نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایک نبی کا خواب۔ انہوں نے دیکھا خواب میں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں کسی نہ کسی جانور کی، تو انہوں نے پہلے دن 100 بکریاں اللہ کے راستے میں ذبح کی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے 100 بکریاں قربان کر دی۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے اگلے دن پھر اونٹ ذبح کیا، اس سے بڑا جانور۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ یہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ بیٹے کی ہی قربانی مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آئے اور اسماعیل سے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اور اللہ کا یہ حکم میں محسوس کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں تمہاری گردن پر چھری چلاؤں، تم بھی بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، ایک نبی، ایک پیغمبر کا بیٹا۔ وہ اسماعیل بیٹا، وہ اسماعیل ہے جس کی نسل میں آخری نبی، تاجدار مدینہ، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا۔ ایسا بیٹا، سعادت مند، فرما بردار بیٹا، وہ کیا جواب دے سکتا تھا؟ وہی کہا انہوں نے جو انہیں کہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں۔ آپ کو حکم ہے اللہ کی طرف سے ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا، تو جو حکم دیا گیا ہے اسے قربان کر دیجئے، کر دیجئے اس پر عمل۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تیاری کی، بیٹے کو لیا اور مینا کے مقام پر، کعبۃ اللہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور جو مینا ہے، جہاں آج بھی جانوروں کی قربانیاں دی جاتی ہیں، وہاں لے کر ان کے لیے وہ نکلے۔ ایک رسی لی، ایک لکڑی لی، ایک چھری تیز کی، سامان لیا جو ضرورت کا سامان تھا، اور اسے لے کر اپنے بیٹے کے ساتھ وہ نکلے۔ راستے میں 3 بار شیطان نے بہکایا حضرت اسماعیل کو، ان کی ماں حضرت ہاجرہ کو، بار بار کہا، یہ ابراہیم یہ تمہیں لے کے جا رہے ہیں، یہ تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، یہ تمہیں ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دنیا سے فنا کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، یہ تمہیں موت کے منہ میں ڈھکیلنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے طرح طرح سے ورغلایا۔ وہ 3 مقامات جہاں شیطان انسانوں کی شکل میں آیا اور اس نے بہکایا، انہیں ورغلانے کی کوشش کی، وہاں وہ تینوں یادگاریں شیطان کے طور پر جمرات کہے جاتے ہیں، شیطانوں کو حاجی کنکریاں مارتے ہیں، وہ تینوں شیطان وہاں بنائے گئے۔ اب تک بڑے بڑے کھمبوں کی شکل میں شیطان موجود ہیں، اور چونکہ شیطان نے ایک نبی کو اور ایک نبی کی اولاد کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس کو اتنا ذلیل کیا گیا، اس کو اتنا خوار کیا گیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم دے دیا گیا کہ ان شیطانوں کو، جن کی علامتیں وہاں پتھر کے طور پہ بنائی گئی ہیں، ان کو کنکریاں ماریں۔ بے عزتی کرنے کے لیے پتھر بھی مارے جا سکتے ہیں، جوتے بھی مارے جا سکتے ہیں، چپلیں چلائی جا سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت کو بڑھانے کے لیے جو طریقہ بتایا کہ ایک جگہ سے کنکریاں چنی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر، ان کو مارا جاتا ہے، انگوٹھے پہ، انگلی پہ رکھ کے انگوٹھے سے یوں مارتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ذلیل ہو کہ یہ معمولی کنکریاں تمہاری بے عزتی میں اضافہ کریں گی اور قیامت تک تمہیں بے عزت کرتی رہیں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ پورے سال کسی
دن بھی شیطان اپنے کو اتنا ذلیل محسوس نہیں کرتا جتنا اس دن محسوس کرتا ہے جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ اس کی ذلت کا دن ہے۔ یہ شیطان راستے میں بہکاتا رہا۔ حضرت ابراہیم اور بیٹے دونوں اسماعیل دونوں چلتے چلے گئے اور مینا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب عمل کا وقت آیا، کیا صورتحال ہوگی، کیسا منظر ہوگا، سوچ کے دیکھیے آپ۔ بیٹے نے باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، پیروں میں رسی باندھی کہ کہیں بیٹا تڑپ کر بچ نکل جائے، ہاتھوں میں رسی باندھی کہ کہیں ہاتھ سے کوئی مزاحمت کوئی مقابلہ نہ کر لے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنے کا مشورہ دیا خود بیٹے نے کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ کہیں میری شکل دے کر میری صورت دے کر آپ کو رحم نہ آ جائے، آپ کو ترس نہ آ جائے۔ چھری تیار کی، سارا انتظام کیا چھری چلانے کے لیے۔ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیش کر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ ایسی صورتحال تھی کہ زمین و آسمان حیران تھے، کائنات دیکھ رہی تھی پوری، فرشتے دیکھ رہے تھے، دم بخود تھے، سب سوچ رہے تھے کہ کیا انسانوں میں کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو، اپنے لگتے جگر کو، اپنے نور نظر کو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اس کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے انسان، اتنا بلند انسان کہ اپنے اولاد کو قربان کر سکتا ہے؟ ایسا بھی ممکن ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست، کیا کوئی دوست اپنے دوست سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ بیٹے کی قربانی دو؟ زمین و آسمان لڑ گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کی ہمت نہیں لڑک گئی۔ انہوں نے اس پر عمل کیا، وہ چھری لی اور گردن پر جیسے چلانی تھی ویسے انہوں نے چھری چلائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو امتحان لینا مقصود تھا۔ تاریخ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کی جگہ جبرائیل ایک دمبا لے کر حاضر ہوئے اور قرآن نے اعلان کیا ہے قد صدقت الرؤیا، اے نبی آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ اپنے اللہ کی محبت میں اپنی اولاد کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، ہر ایک کو قربان کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذمہ جو ڈالی گئی تھی ذمہ داری قربانی دینے کی وہ پوری کر دی آپ نے، اس لیے وہ دمبا بھیجا گیا اور آپ نے میڈا ہے وہ جنت سے لایا ہوا میڈا اسے بھیجا گیا اور اسے ذبح کر دیا گیا۔ یہ قربانی کی تاریخ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں مکہ مکرمہ کے 4 کلومیٹر دور مینا کے مقام پر انجام دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امتیوں کو حکم دے دیا گیا کہ قیامت تک اسی طرح ہر سال قربانی کرتے رہیں گے، اسی طرح قربانی راہ خدا میں قربانی کرتے رہیں گے۔ یہ قربانی کی تاریخ تھی جو وہاں سے شروع کی گئی تھی۔ یہ ہے وہ حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی کہ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت تھی جو انہوں نے وہاں پوری کر کے دکھائی تھی اور اس کو آگے بڑھایا گیا قیامت تک کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانیوں کو پورا کر کے اب آج کے دور میں یہ قربانیاں ہمارے لیے ضروری قرار دی جا رہی ہیں، ان کو واجب کہا گیا، ان کا حکم دیا گیا کہ قربانی کرنی ہے۔ یہ قربانی اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جان کی قربانی کا کیا قربانی دینی۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سب سے قریب ترین چیز کی قربانی دے دی تھی، یعنی اولاد کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے واسطے سے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر جان مانگی جائے تو جان دینی ہے، اولاد مانگی جائے تو اولاد دینی ہے، مال مانگا جائے تو مال دینا ہے۔ راہ خدا میں اللہ کے راستے میں جس چیز کی قربانی کی ضرورت ہوگی بندے اعلان کریں گے ہم اور قربانی کے لیے تیار ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔
اب رمضان المبارک میں تمام دنیا کے مسلمان مال کی قربانی دیتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جان کی قربانی دیتے ہیں، ایک جان کو ذبح کرنے کی قربانی۔ یہاں اس سوال کا حل ملتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قربانی ہی کیا ضروری ہے، اتنے پیسے کسی اسکول میں خرچ کر دیا جائیں، مسلمانوں کی ترقی کا کوئی اور کام کر دیا جائے، یہ قربانی کے پیسے بچا کے یہاں لگا دو وہاں لگا دو، کوئی رفاع کا کام کر دیا جائے، کسی غریب مسلمان کی مدد کر دی جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ میاں جب جو کچھ مانگیں گے وہی دینا پڑے گا۔ رمضان میں مال مانگا جاتا ہے کہ زکوٰۃ 2 سال میں ایک بار، تو مال کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور بقرعید میں مانگا گیا ہے جان دو ایک بار سال میں، تو یہاں مال دینے سے وہ قربانی پوری نہیں ہونے والی ہے، یہاں تو جان کی ہی قربانی کرنی پڑے گی۔ راہ خدا میں ایک جانور کو ذبح کرنا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ یوم النہر کے ان 3 دنوں میں خون بہانے سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہے، سب سے افضل ترین عمل ہے کہ اس دن خون بہایا جائے، اس لیے خون بہانے کے اس عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قربانی جبھی پوری ہو سکتی ہے جب جان کی قربانی دی جائے، پیسے خرچ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے، راہ خدا میں کچھ اور دینے سے یہ قربانی نہیں پوری ہونے والی، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ اب قربانی کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں حدیث وغیرہ میں، مثلاً یہ کہا گیا کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں بکل شعر حسنۃ، ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ بکری کے بال گنے تو کتنے بنے گئے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر بال نہ ہو اون ہو تو؟ آپ نے فرمایا اس کے ایک ایک ریشے کے بدلے میں، ایک ایک ریشہ ان کا، اس کے بدلے میں ایک ایک نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ قربانی کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور تمہارے پلسرات کی سواریاں ہوں گی۔ پلسرات کا سسٹم جیسا کہ سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے، آخرت کی جو چیزیں ہوں گی ان کو آج کی دنیا کے قیاس کرنا بہت مشکل ہے۔ آقا نے جتنا بتایا ہے بس اتنا ہی جانا جاتا ہے کہ جہاں میدان محشر ہے، ایک جگہ لمبا چوڑا میدان، جہاں دنیا بھر کے تمام لوگ، جب سے لوگ دنیا قائم ہے وہ سارے لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے جہنم ہوگی، دوزخ، اس کے بعد آگے اس کو پار کر کے جنت آئے گی۔ اس دوزخ پر ایک پل بنایا گیا ہے جسے کہتے ہیں پل سرات۔ یہ پل سرات جو ہے اس کے بارے میں روایات میں ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ داردار، اور کیسی کیسی اس کی کیفیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے یہ جانور پل سرات پر تمہاری سواریاں بنیں گے۔ اس سال ایک جانور کیا، اگلے سال دوسرا کیا، تیسرے سال تیسرا کیا۔ یہ جانوروں کو مل مل کر کے جتنی بڑی پاور بنے گی، جتنی طاقت بنے گی، جتنا اخلاص پیدا ہوگا، جتنی قوت ہوگی عمل کی، جتنی نیکی بنے گی، اس کے اعتبار سے یہ سواری دی جائے گی۔ بعض سواریاں اس لمبے پل کو پلک جھپکتے ہی گزار دیں گی۔ پلک جھپکنے کا مطلب ہے آنکھ بند کی اور کھولی اور پل پار، جنت میں پہنچ گئے۔ کچھ لوگ دھیرے دھیرے پار ہوں گے، ڈرتے ڈرتے، لڑکتے لڑکتے، کہیں ادھر نہ گر جائیں کہیں ادھر نہ گر جائیں۔ کچھ آسانی کے ساتھ پار ہو جائیں گے، لیکن یہ جانور ہماری پلسرات پر سواریاں بنیں گی۔ اب پلسرات تو پار سب کو کرنا ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں ایک فارمولہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کی زبان میں سب سے بڑی کامیابی کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہے کسی طرح، کتنی ناک رگڑنی پڑے، کتنی کسی کی خوشامد کرنی پڑے، کتنی محنت کرنی پڑ جائے، کسی طرح جنت میں داخلہ مل جائے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اصل کامیاب وہ ہے۔ کامیابی اللہ کے نزدیک، اللہ کے قرآن کے نزدیک کامیابی ہے کسی طرح جنت ملے۔ تو جنت ملنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے واسطے سے ان کو اپنی سواریاں بنا کر ہم پلسرات کو آسانی کے ساتھ پار کر سکیں گے۔ یہ قربانی کی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنے ثواب کا وعدہ،
اور پل صراط پار کرانے کا وعدہ، اور اس کے مقابلے میں ایک جو وعید ہے وہ کیسی خطرناک وعید ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ میں سے سب آدمی جانتے ہیں، ہمارا سب کا ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی ہمدردی ہے۔ مرتے وقت، آخری وقت میں بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھولے، امتی امتی کہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہر وقت فکر تھی کہ میری امت کامیاب کیسے ہو، ساری دنیا کو ایمان میں داخل کرنے کی فکر لے کر ساری زندگی تڑپتے رہے آپ۔ قرآن کریم میں تقریباً 120 آیتیں ہیں ایسی جن میں نبی کا درد بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے کو ہلاک کر لیں گے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے کو مار ڈالیں گے اس غم میں، اپنے کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ سارے لوگ ایمان میں کیوں نہیں داخل ہو جاتے، یہ ایمان والے کیوں نہیں بن جاتے، اس کے لیے آپ اپنے کو ہلاک کر لیں گے کیا؟ یہ آیتیں، یہ اس طرح کے مفہوم قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں۔ جو نبی ساری دنیا کو ایمان میں داخل کرنا چاہتا ہے، جو نبی ساری زندگی اپنے امت کی فکر میں، تڑپ میں، گڑھن میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ نبی اگر کسی موقع پر بندوں سے یہ کہہ دے کہ ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، کہیں رہو جا کے، کہیں چلے جاؤ، تو کیسا سخت جملہ ہوگا وہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر استطاعت ہو، طاقت ہو، دم ہو، حوصلہ ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور پھر بھی قربانی نہ کرے، تو فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یقرب مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جو نبی سب کو بلا رہے ہیں نماز پڑھنے آؤ، اسلام میں آ جاؤ، اسلام کے دامن میں داخل ہو جاؤ، عیدگاہ کی طرف آ جاؤ، مسجدوں کی طرف آ جاؤ، اگر وہ کسی سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو جس کام کے لیے وہ کہہ رہا ہے اس کام کی کتنی اہمیت ہے۔ آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، ان کی عیدگاہ میں جانا جائز کرنے کے لیے کہ ہمارا داخلہ وہاں صحیح ہو جائے، وہاں ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں قربانی کے اس عمل کو تو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کر لیا قربانی تو بہت اچھا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام سے مسئلہ پوچھئے، اگر قربانی کی استطاعت ہے اور قربانی کی استطاعت بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگوں میں، 52.5 تولہ چاندی کا جو وہ ہے وہ 630 گرام بنتا ہے، چاندی 630 گرام، اگر پورے چاندی کو آپ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ روپے میں بھی مان لیں، چاندی کتنی، اور 1 لاکھ میں تو ابھی ہے بھی نہیں، 90 کے آس پاس بن رہی ہے، تو بھی زیادہ سے زیادہ 6,000، وہ 60,000 63,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد 63,000 روپے ہیں تو اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی تجارت کا مال 63,000 روپے کے برابر ہے، کتنے گھروں میں سونے چاندی کے زیورات 63,000 روپے کے برابر ہے، کتنے لوگوں کے بینک بیلنس میں 63,000 روپے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کے پیسے ہیں تو یہ بہانہ نہیں چلنے والا اللہ کے دربار میں کہ صاحب پیسے تو بیٹی کے نکاح کے لیے رکھے تھے، بچوں کی شادی کے لیے رکھے تھے، فلاں اور کام کے لیے رکھے تھے، گھر بنانے کے لیے رکھے گئے تھے، اور پھر اس ایمان کو، اس عقیدے کو تازہ کرنے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر پیسے خرچ کیے جائیں گے، قربانی دی جائے گی تو اس سے 10 گنے کا وعدہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بالکل اعلان عام ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں قربانی کے نام پر پیسے خرچ کریں گے تو 1 سال میں 10 گنے سے زیادہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جس کو نہ ملے وہ اللہ سے مانگے، پوچھ لے۔ میں یہ اعلان تو کر نہیں سکتا کہ اگلے سال میری گردن پکڑ لیجئے آپ، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ بالکل ایسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر نہیں ملے تو ہم سے مل لینا، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر حال میں 10 گنا مل کے رہے گا۔ تو جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہی نہیں ہے، مال بڑھتا ہی بڑھتا ہے، تو یہ فکر کرنا کہ صاحب اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، اتنی قربانی کرنے سے یوں ہو جائے گا۔ آپ کی بستی میں تو قربانی کے حصے ہوتے ہیں 3,000 2,500 کتنے پیسوں سے، اتنے پیسے صرف خرچ کرنے اللہ کے راستے میں اس موقع پر، اور ثواب اتنا زیادہ، ایک ایک بال کے بدلے میں نیکیاں، پل صراط کی سواری کا ذریعہ بنے گا، اور دنیا بھر کے کتنے منافع بتائے گئے، اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا گیا
تو کیا ہمیں اپنی قربانی کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بزرگوں، یہ بات قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے۔ جیسا میں نے ابھی شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جانوروں کی بنو اسرائیل میں جو قربانی ہوتی تھی، آگ آتی تھی، جلا جاتی تھی۔ ہمارے یہاں یہ سلسلہ نہیں رکھا گیا۔ قربانی کے جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اور اس کا گوشت کھانے کا بھی موقع دیا جا رہا ہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیجئے۔ ایک حصہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو دیجئے۔ ایک حصہ دوست احباب کا حق ہے، اپنے پڑوسیوں کو، دوست احباب کو دیجئے۔ ایک حصے کو خود کھا سکتے ہیں اگر ضرورت ہو۔ لوگوں نے حال یہ کر رکھا ہے، اب تو لطیفے اور چٹکلے بن رہے ہیں کہ فریج میں بھر لیا، مشینوں میں بھر لیا۔ کیسے کیسے چٹکلے آ رہے ہیں۔ ایک کے بارے میں یہ مشہور ہے، ایسے لطیفہ ہی ہے، لطیفے کے طور پہ اسے مانیے، قرآن حدیث کی کوئی بات نہیں ہے، کہ ایک قربانی کے دن گزر گئے تو وہ تمام جانور جو اللہ کے راستے میں ذبح کیے گئے تھے وہ جنت میں کود پھاند کر رہے تھے، ٹہل گھوم رہے تھے آرام سے۔ تو ایک آدمی ایک بچے کو، ایک جانور کو دیکھا کہ وہ کنارے بالکل پڑا ہوا ہے، بے ہوش جیسا، اور وہ چل پھر نہیں پا رہا، ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ سارے قربانی کے جانور خوشیاں منا رہے، تم کی نہیں خوشیاں منا رہے؟ اس نے کہا کہ میری ایک ٹانگ جو ہے، میری ایک دست، ایک ران جو ہے ابھی مالک کے فریج میں پڑی ہوئی ہے، جب وہ کھائی جائے گی، نکلے گی، تبھی تو میں کودنے کے لائق بنوں گا۔ ایسے ہی دوسرے چٹکلے ہیں بہت سارے۔ کئی بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ قربانی کے اگلے دن، اس کے اگلے دن لائٹ کا نظام خراب ہو گیا، لوگوں کے فریج میں گوشت خراب ہوا، کتوں نے کھایا قربانی کا گوشت، انسانوں کو نہیں دیا لوگوں نے۔ یہ قربانی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ لوگوں کی ہمدردی، غمخواری، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا۔ اگر ہم اس جذبے سے خالی ہو گئے، ہم خود غرض بن گئے، اپنی ضرورت پوری کریں گے، دوسرے کی ضرورت نہیں پوری کریں گے، تو آخر قربانی کا مطلب کیا رہے گا؟ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، تمہارے دل کی نیت، تمہارا تقویٰ، تمہارا اخلاص، تمہارا ارادہ، جس مقصد سے تم نے قربانی کی ہے، وہ مقصد اللہ کو پہنچتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے اگر نسبت جوڑیں گے تو سیدھا مقصد یہ ہے کہ ہر قربانی کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے جان مانگیں گے تو جان حاضر ہے، اولاد مانگیں گے تو اولاد کی قربانی حاضر ہے، پیسے مانگیں گے تو پیسے حاضر ہیں، مال مانگیں گے تو مال حاضر ہے، اور جو بڑی سے بڑی قربانی آپ مانگیں گے ہم آپ کے حضور کو قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل قربانی ہمارے جذبات کی قربانی ہے، اصل قربانی ہمارے اپنے وجود کی قربانی ہے۔ اگر قربانی کرنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں غصہ ویسا ہی رہا قربانی کرنے والے کے دل میں، اپنے پڑوسی سے لڑائی ہے تو لڑائی ہے، بھائی کے ساتھ حق مارے ہوئے ہیں تو مارے ہوئے ہیں، کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے ہیں تو پہنچا رہے ہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو قربانی کا کیا مطلب ہوا؟ پھر کہاں قربانی؟ قربانی یہ ہے کہ اپنا حق چھوڑ کر، اپنا ہر جگہ حق چھوڑ کر دوسرا کا حق مانگا جائے، دوسرے کا حق مانا جائے، دوسرے کے حق ادا کیے جائیں، یہ ہے سو قربانی۔ اللہ کے ہاں میرے بزرگوں یہ بات واقعی سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے یہاں جو کچھ آپ پر فرض کیا گیا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کے جو حق دوسروں پہ نکلتے ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ باپ بیٹوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹا نافرمان بن جاتا ہے اس سے پوچھے کہ صاحب ابا کی عزت کیوں نہیں کرتے، آپ قدر کیوں نہیں؟ کہ ابا بھی تو قدر نہیں کرتے ہماری، وہی کون سی عزت کر رہے ہیں، وہی کہاں خیال کر رہے ہیں، ابا نے ہمارے پہ یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا۔ یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ باپ چاہے جتنا ظالم ہو، اولاد کو باپ کے ساتھ زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے، اور ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، ماں باپ کا دل دکھائے گی، جب تک اس زمین پر وہ خود ذلیل نہیں ہوگا اسے موت نہیں آ سکتی۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے تعلق والوں میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا آدمی ہو جس نے مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو اگر خوش نہیں کیا ہے تو اس کو موت ہی نہیں آئے گی جب تک وہ ناک رگڑ کر زمین پر ذلیل نہیں ہوگا۔ یہ حکم دیا گیا۔ تو اولاد کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر باپ حق ادا نہیں کر
تو یہ کوئی بہانہ نہیں کہ ہم بھی حق ادا نہیں کریں گے. حشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا حق وصولا کہ نہیں. پوچھا یہ جائے گا کہ تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی اسے ادا کی کہ نہیں, تم اپنی ڈیوٹی پوری کر کے آئے کہ نہیں پوری کر کے آئے. تو قربانی جو ہمارے اوپر لگائی گئی ہے اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ قربانی ہمارے جذبات کی بھی قربانی ہے, ہمارے مال کی بھی قربانی ہے, ہمارے غصے کی بھی قربانی ہے. ہم دوسرے کا حق مار رہے ہیں, اس کا حق نہ ماریں, اپنے جذبات کو کنٹرول کریں, اس کی بھی قربانی ہے. اپنے پورے وجود کو اس موقع پر احتساب کرنے کی ضرورت ہے, اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تب ہم اس قربانی کو صحیح طور پر اللہ کے حضور میں کامیاب قرار دے پائیں گے. اس لیے میرے بزرگوں, یہ جو قربانی کا موقع ہے خاص طور سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قربانی کی اپنی تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور قربانی جہاں سے چل کر آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام سے, ان کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانی دی. چھوٹے بچے کو لے جا کے چھوڑ دیا مکہ مکرمہ میں, ایک بیٹے کو قربانی کر کے اپنی گردن پر, اس کے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہے. اس قربانی کی نسبت ہمیں دی گئی ہے, لہذا اس قربانی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے اور ہر حال میں اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قربانی کی اہمیت سمجھنے کی, اور اس سلسلے میں ہم سے اگر کوتاہیاں ہو رہی ہوں تو ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور سے جب ہم اپنے جانوروں کی قربانی کریں تو اس وقت اس کا بھی احساس رکھیں کہ ہمارا غرور, ہمارا گھمنڈ, ہماری لڑائی جھگڑے, ہمارے آپس کے تعلقات, یہ ساری چیزیں جو بگڑ رہی ہیں ہماری بڑائی اور غرور کی وجہ سے, ان کو بھی ہم راہ خدا میں قربان کریں, اللہ کے نام پر قربان کریں, تاکہ ایک صاف ستھرا مہذب معاشرہ بن سکے جو اسلام کا مطلوب ہے. اللہ تعالی ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.